السلام علیکم، میرا نام محمد عثمان ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ نصیب کسے کہتے ہیں۔ نصیب کی دعائیں تو ہر کوئی دیتا ہے اور ہم مانگتے بھی ہیں، لیکن اس کا ایگزیکٹ مطلب اگر آپ کسی سے پوچھیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خوش نصیبی، کچھ اچھا ہو جانا، بندے کا لکی ہونا، اس طرح کچھ۔ لیکن میں نے جو اپنی لائف کے اندر ڈیفینیشن سمجھی ہے وہ ذرا سی الگ ہے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ نصیب اور مقدر کا فرق بتا دیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک ٹانگ اوپر کرو۔ اس نے ایک ٹانگ اوپر کری، وہ کھڑا ہو گیا ایک ٹانگ پہ۔ آپ نے فرمایا دوسری ٹانگ بھی اوپر کرو۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک جو ٹانگ تم اوپر کر سکے تمہارا نصیب ہے، جو نہیں کر سکے وہ تمہارا مقدر ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان اپنی زندگی میں نہیں بدل سکتا، بہت ساری چیزیں بدل سکتا ہے۔ کہاں پیدا ہوگا، کون اس کے ماں باپ ہوں گے، قد کاٹ کتنی ہوگی، اس کی عمر کتنی ہوگی، مقدر ہے، لکھ دیا گیا ہے، نہیں بدل سکتا۔ نصیب کیا پڑھے گا، کیا کھائے گا، کتنا کمائے گا، کیسے رہے گا، کیا اچھے کام کرے گا، برے کام کرے گا، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا، یہ نصیب ہے جو کہ انسان بدل سکتا ہے۔ میں نے اپنی لائف کے اندر جو ڈیفینیشن سمجھی ہے نصیب کی وہ یہ ہے کہ آپ کا نصیب اس وقت اچھا ہوگا یا نصیب چل جائے گا، آپ اس کو جو بھی بولیں، جب آپ کسی کی رسپانسبلٹی لے لیں۔ آپ کسی بھی شخص کی رسپانسبلٹی لے لیں، آپ نے اس کو مشکل میں دیکھا اور اب آپ نے فیصلہ کیا کہ یار اس کی مشکل میری مشکل ہے، اس کا کام میرا کام ہے۔ ابھی آپ نے صرف ارادہ کیا ہے، ابھی آپ نے پریکٹیکلی کچھ کیا نہیں ہے، ابھی آپ نے صرف ارادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر سے آپ کے لیے اس پرابلم جو آپ نے سامنے والے بندے میں دیکھی یا اس کو مشکل میں دیکھا، اس پرابلم کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سولوشن پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو آپ کسی کی ذمہ داری لے لیں کہ یار میرا تو فائدہ ہوگا اس کا یہ کام کرنے سے، لیکن اگر آپ دل میں ارادہ کر کے دیکھ لیں کہ اس کا یہ کام ہو جائے، میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے اس کا یہ کام کرنا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے فائدے میں آپ کا فائدہ شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی نیت جانتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے معصوم بن جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے حصے کا بھی آپ کو دے دے گا۔ اس کے حصے کا جو آپ نے اس کو دینا ہے کسی بھی طرح۔ میں صرف پیسے کی بات نہیں کر رہا، علم، نالج، کانٹیکٹس، آل ادر ریسورسز ایکسیکٹرا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی آپ نے صرف ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے حصے کا بھی آپ کو دے دے گا جو آپ نے اس کو دینا ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا۔ یعنی کہ آپ ایک طریقے سے نارمل اپنا کام کر کے اگر مثال دے رہا ہوں 100% بنا سکتے ہیں، تو جب آپ اس طرح حاصل کریں گے، دوسرے کے فائدے میں اپنا فائدہ شامل کر کے کچھ حاصل کریں گے، نیت آپ کی خلوص نیت کے ساتھ، تو آپ کا 100% ملنے والے کے کمپیریزن میں 50% ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو 200% دے گا۔ تو یہ اس طرح آپ اپنا نصیب بدل سکتے ہیں، اپنی رسپانسبلٹی بدل سکتے ہیں، کسی کی رسپانسبلٹی لے کر اپنا نصیب بدل سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز ہے، آپ کو اپنی میں کے سرکل سے باہر نکلنا ہوگا۔ جانور بھی آتا ہے اور کھاتا ہے، پیتا ہے، زندگی گزارتا چلا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان وہی ہے جو اپنے علاوہ دوسروں کا سوچے۔ آخری مثال دے رہا ہوں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بندے کی شادی ہوتی ہے تو آنے والی اپنا رزق لے کر آتی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان رسپانسبلٹی لیتا ہے کسی کی کہ یار اس کا کھانا پینا، اس کا رہنا سہنا میری ذمہ داری ہے۔ شادی کر کے نکاح کر کے بندہ یہی تو رسپانسبلٹی لیتا ہے۔ تو ابھی بندے نے رسپانسبلٹی لی، دل میں نیت ارادہ کیا، ادھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس طرح اس کے اکارڈنگ اس کی ضرورت کے حساب سے رزق کے ریسورسز پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جیتی جاگتی مثال ہے میری اس بات کی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کسی کی بھی رسپانسبلٹی لے لیں کہ یار اس بندے کی، اللہ کے اس بندے کی، اللہ کی اس بندی کی یہ پریشانی میں لیتا ہوں، فلاں کا یہ کام نہیں ہو رہا، یہ میں کروں گا۔ آپ نے بس اللہ سے وعدہ کرنا،
انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں برکت پیدا فرمائے گا۔ جزاک اللہ، ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، السلام علیکم۔